بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آج کے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ آج کے پروگرام میں آپ کو اسپین کے اسٹڈی ویزا کے حوالے سے میں معلومات دوں گی۔ اسی پروگرام کے توسط سے میں غیر قانونی طریقوں سے آنے والے تارکین وطن کو اپیل کروں گی کہ خدا را اپنی جانوں کی قدر کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ غیر قانونی طریقے سے نہ صرف آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ آپ اپنے پیسے اور وقت کا بھی ضیاع کرتے ہیں۔ قانونی طریقے سے یورپ میں آئیں اور یقیناً آپ کو یہ مہنگا نہیں پڑے گا۔ یہاں آئیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنا مستقبل تلاش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو پر وقت موصول ہو سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ مجھ سے سب سے زیادہ کیا جانے والا سوال کہ اسپین کے اسٹڈی ویزا کا حصول کیسے ممکن ہے، میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں آپ کو اس فورم کی توسط سے دوں، اس کا تمام پروسیس آپ سے شیئر کروں۔ ایجنٹس کے چکر میں پڑے بغیر آپ خود اسٹڈی ویزا اپلائی کریں۔ آپ اسپین یا شینجن کنٹریز میں سے جس بھی ملک کے اسٹڈی ویزا میں انٹرسٹڈ ہیں، آن لائن آپ اس ملک کی انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز کو چیک کریں کہ وہاں آپ کے متعلقہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کون کون سے انٹرنیشنل کورسز کروائے جاتے ہیں، یا پھر کوئی بھی یونیورسٹی آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ کون کون سے انٹرنیشنل کورسز کروائے جاتے ہیں، یا آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کون سا کورس کون سی یونیورسٹی میں کروایا جا رہا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے پرائیویٹ کی بجائے پبلک یونیورسٹی کا انتخاب کریں، کیونکہ اس کی فیس جو ہے وہ نسبتاً کم ہوگی۔ ایڈمیشنز عموماً مارچ میں سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے مارچ میں رابطہ نہیں کرنا، اس سے پہلے یعنی کہ جنوری میں آپ کم و بیش ان سے یونیورسٹی والوں سے رابطہ کریں اور اپنے متعلقہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تمام جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس کا پتہ کریں، اور فیس وغیرہ کے متعلق بھی تمام شبہات آپ پہلے ہی ان سے دور کر لیجئے، تاکہ مارچ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں۔ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس میں عموماً جو چیزیں شامل ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کی متعلقہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ڈگری ہے اس کی وہ ویلیو جاننا چاہیں گے کہ آیا یہ ڈگری اس کورس کے لیے معیاری ہے یا نہیں۔ فرض کریں کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کرنے کے خواہاں ہیں تو یقیناً آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ نے جس بھی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوگی اسی یونیورسٹی کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے آپ نے اپنی ڈگری کا ویلیو لیٹر لینا ہے، اور وہ لیٹر آپ نے یہاں اسپینش یونیورسٹی میں سبمٹ کروانا ہے اگر انہوں نے یہ ریکوائر کیا ہے۔ یہاں اس بات کی بھی یاد دہانی کرواتی چلوں کہ اگر آپ نے کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی سے ملحق اگر کسی کالج سے گریجویشن کی ہے تو یہ لیٹر آپ کو کالج سے نہیں بلکہ یونیورسٹی ہی سے جا کے لینا ہے۔ ظاہری سی بات ہے انٹرنیشنل کورسز انگلش میں ہوتے ہیں، تو آپ سے یونیورسٹی جو ہے وہ آئلٹس لازمی مانگے گی۔ اب آئلٹس کا کتنا بینڈ سکور آپ کو چاہیے یہ آپ کو یونیورسٹی ہی بتا سکتی ہے۔ ہر یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے دوسری یونیورسٹی سے، لیکن میں یہاں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو کہ عموماً تمام یونیورسٹیز مانگتی ہیں، تو غور سے سنیے آپ تمام باتیں۔ کوشش کریں کہ آپ آئلٹس جو ہے وہ برٹش کونسل کے تھرو کریں، یعنی کہ کیمبرج یونیورسٹی کا، کیونکہ آپ اگر ایمبیسی ریکوائرمنٹس میں دیکھیں تو وہاں آئلٹس آپ کو لازمی چاہیے ہوگا،
تو ایمبیسی ریکوائرمنٹس میں آئلٹس انہوں نے برٹش کونسل ہی کا مانگا ہے۔ یاد رہے کہ آئلٹس آپ کی دو طرفہ ضرورت ہے، یعنی کہ یونیورسٹی بھی آپ سے ریکوائر کرے گی اور ایمبیسی بھی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ڈگریاں ہیں اوریجنل، وہ آپ نے لیگلائز کروا لینی ہیں۔ ان کے لیگلائزیشن کا پروسیس ایسے ہے کہ اگر آپ گریجویشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی میٹرک اور ایف اے کی جو اسناد ہیں وہ پہلے متعلقہ بورڈ سے اٹیسٹ ہوں گی، اس کے بعد آئی بی سی سی سے، اور اس کے بعد فارن افیئرس اور اسپینش ایمبیسی سے۔ ماسٹرس کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی گریجویشن کی جو ڈگری ہے وہ اٹیسٹ کروانی ہوگی، پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئرس سے، اور اینڈ پہ جو ہے اسپینش ایمبیسی سے وہ اٹیسٹ ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد کرواتی چلوں کہ جب آپ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں تو تب اگر آپ سے وہ ڈگریز آپ کی مانگتے ہیں تو ان کی فوٹو کاپیز آپ لے کر نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروائیں گے۔ آپ سے مارک شیٹ بھی آپ کی مانگی جائے گی، تو مارک شیٹ کی بھی فوٹو کاپی کو اٹیسٹ کروائیں گے آپ نوٹری پبلک سے، تو پھر آپ وہ یونیورسٹی کو سینڈ کریں گے۔ ایڈمیشن کنفرم ہو جانے کی صورت میں آپ نے فیس جمع کروانی ہوتی ہے۔ میں نے تو فیس جو ہے وہ انسٹالمنٹس میں جمع کروائی تھی، 3 انسٹالمنٹس تھیں سالانہ۔ یورو میڈیٹرینین ریلیشنز میں ماسٹرز کا پروگرام تھا۔ آپ اگر چاہیں تو یونیورسٹی سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو آپ انسٹالمنٹس میں کروا لیں، اگر نہیں تو آپ کو یکمشت کروانی پڑے گی۔ اکاموڈیشن کے لیے بعض اوقات جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو ہاسٹلس ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو اگر جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنی ریزرویشن کروا لیں، ورنہ آپ کو پرائیویٹلی اپنی ریزرویشن کروانی پڑے گی۔ اسٹیٹمنٹ کا اندازہ آپ ایسے کریں نا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں تو وہاں کا معیار زندگی کس قدر مہنگا ہے، وہاں پہ ایک دن کا خرچہ کتنا ہے، اس حساب سے آپ دیکھیں، اور آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا سالانہ کورس کا خرچہ کتنا ہے، وہ سارا انکلوڈ کریں، اور اس حساب سے آپ دیکھیں، فرض کریں کہ آپ کی جو ہے 3,000-3,500 سالانہ فیس ہے یونیورسٹی کی، آپ کو 10 سے 12,000 یورو کم و بیش اپنی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ ایڈمیشن کنفرم ہو جانے کی صورت میں یونیورسٹی آپ کو مکمل کورس کی تفصیل بھیجے گی، ساتھ میں وہ آپ کو ایڈمیشن لیٹر بھیجے گی۔ آپ نے وہ ایڈمیشن لیٹر آن لائن نہیں منگوانا ہے، وہ آپ نے اوریجنل منگوانا ہے، آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ اوریجنل لیٹر ہوگا تو ایمبیسی آپ کا ویزا ایکسیپٹ کرے گی، ورنہ آپ کا کیس جو ہے ایمبیسی میں تب تک پینڈنگ میں پڑا رہے گا جب تک کہ آپ کا اوریجنل کنفرمیشن لیٹر نہیں آ جاتا ہے ایڈمیشن کا۔ کوشش کریں کہ آپ وہ جلدی سے منگوا لیں۔ بعض اوقات آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی تو ایمبیسی کی ریکوائر کرنے پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے اوریجنل کنفرمیشن لیٹر چاہیے ہے ایڈمیشن کا، تو آپ یونیورسٹی سے مانگتے ہیں، یونیورسٹی آپ کو وہ جو ہے ڈاک کے تھرو بھیج دیتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاک آپ کی لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ڈاک کہاں پہ گئی، کیسے ہوا، یہ وہ اس طرح کے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو اس لیے آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے ایک بہت ہی اچھا چانس اپنا مس کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پارٹ میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کروں گی کہ وہ اس قدر اچھا چانس کیوں تھا، اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے علم میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے۔ تو جب میں نے اپلائی کیا تھا تو تب مجھے تو کوئی بھی بتانے والا نہیں تھا،
कंसल्टेंट्स के पास भी गई, तो तब भी वो कहते थे हमें स्पेन का कोई पता ही नहीं है, वहाँ के हमने कभी किया ही नहीं है, तो अपने थ्रू ही जो किया था। तो जो गलतियाँ मेरी हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग ना दोहराएं, इन गलतियों से आप कुछ हासिल करें। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपसे फ़्रेश तालीमी रिकॉर्ड मांगती हैं, यानी कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो बहुत लॉन्ग टाइम पुरानी ना हो। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है एज बाउंड्री रखी होती है कि इतने साल से कम उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये यूनिवर्सिटी आपको इंस्ट्रक्शंस भेजेगी तो उसमें ये सब चीज़ें जो है मेंशन होंगी, आपको पता चल जाएगा इनसे। आपके जितने भी शुकुक व शुबहात हैं वो बज़रिया ईमेल आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं बिला झिझक, वो आपको ज़रूर बताएंगे उसका जवाब। प्रोग्राम इस कदर लंबा नहीं करूँगी कि आप लोग बोर ना हो जाएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है मज़ीद इसी मौजू पर वुसअत के साथ बात करूँगी और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स पे भी इंशाल्लाह नज़र डालेंगे। और साथ में जो है आपके जहन में अगर इसी से रिलेटेड कुछ अगर सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इतने में मुझे टाइम मिल जाएगा कि मैं जो है उन सवालात के भी जवाबात आपको दे सकूं जो कि आपके जहन में हैं। यकीनन इस मौजू पर आज से पहले आपसे किसी ने भी इस कदर गहराई और तफसील के साथ बात नहीं की होगी जिस कदर के आज मैंने आपको ये सारी बातें खुल के बताई हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।